اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں دعا کے تعلق سے، استغاثہ کے باب میں دعا کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ دعا کے ایک معنی ندا کے ہوتے ہیں، یعنی پکارنے کے۔ جیسے آپ کسی کو آواز دے رہے ہیں، اے فلاں، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، یہ آواز دینا، تو یہ ہمارے سبجیکٹ سے خارج ہے، یعنی ایسا آواز کوئی آدمی، ایسی آواز اور ایسی پکار عبادت کے لیے نہیں کرتا۔ کہا دعا جو طلب کے معنی میں ہے اور جس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جو آدمی اپنی طلب کو ادنا شخص اعلیٰ سے، اپنے سے اوپر سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ یہاں دعا کی دو قسم ہے، ایک دعائے مسئلہ اور دوسرا دعائے عبادت۔ تو کہتے ہیں دعائے مسئلہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی سے خیر طلب کریں یا شر کو دور کرنے کی گزارش کریں۔ میں مصیبت میں ہوں، اے اللہ میری مصیبت دور کر دے، یا اللہ رب العالمین مجھے خیر عطا فرما دے۔ یہ سوال کرنا دعا کہلاتا ہے، اور اس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں۔ اللہم ارزقنی، اللہم ارحمنی، اس طرح کی دعا کہنا۔ اور دعائے عبادت یہ کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے جو اس طریقے کے اوپر جس طریقے کو اللہ نے مشروع قرار دیا ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ دعائے عبادت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دعائے مسئلہ جو ہے یہ متضمن ہے کس کو؟ دعائے عبادت کو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھ کو روزی عطا کر، تو یہاں پہ وہ اللہ رب العالمین سے روزی بھی طلب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ کہ اللہ کی عبادت کیسے؟ کہ اللہ کی دعا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کے توفیق کو دیکھیے کہ بندہ اپنی سوال اللہ سے کر رہا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی وہ بھلائی بھی اس کو دے رہا ہے اور اس کے اوپر سے اس کو ثواب بھی عطا کر رہا ہے اس دعا کے اوپر، کہ جو دعا وہ اللہ رب العالمین سے کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دعائے عبادت جو ہے یہ لازم ہے دعائے مسئلہ کو۔ ہم نے کہا دعائے مسئلہ متضمن ہے دعائے عبادت کو، اور دعائے عبادت یہ لازم ہے دعائے مسئلہ کو، یعنی دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین سے یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول فرما لے۔ کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین سے یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، اور اس کے اوپر جو ثواب تو نے مرتب کیا ہے
وہ ثواب ہم کو عطا کر دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، اس کو سمجھیے گا کہ دعائے مسئلہ جو ہے وہ متضمن ہے دعائے عبادت کو، اور دعائے عبادت یہ لازم ہے دعائے مسئلہ کو۔ اور اگر کوئی آدمی مخلوق سے دعا کرتا ہے، چاہے وہ دعائے مسئلہ ہو یا دعائے عبادت ہو، تو یہ شرک اکبر ہے، مطلقاً شرک اکبر ہے۔ اور دعائے مسئلہ کی مثال ظاہر ہے آپ جان رہے ہیں، راستے میں کوئی آدمی چل رہا ہے اور گاڑی اس کی پلٹ گئی، اب وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے یا غوث المدد، یا شیخ المدد، یا عبد القادر جیلانی المدد، تو یہ کیا ہے جی؟ کیا حکم ہوگا اس کا؟ شرک اکبر ہوگا۔ شرک اکبر ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر وہ یہ کہے یا اللہ المدد، تو کیا ہوگا حکم اس کا؟ توحید ہے، یہ عبادت۔ توحید ہے اور عبادت ہے، توحید ہے اور عبادت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی سر۔ اور یہ مثال ہوئی دعائے مسئلہ کی، کہ اگر اس کو غیر اللہ کی طرف کیا تو شرک اکبر ہو گیا، اور اگر اسی کو اللہ کی طرف کیا تو توحید اور عبادت ہو گیا، اس پہ اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ توحید یا دعائے عبادت کو کیسے لوگ غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں، دیکھیے اس کی مثال لیجئے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص گیا مزار کے اوپر اور وہاں جا کر نظر و نیاز کر رہا ہے، یا وہاں سجدہ کر رہا ہے، یا مزار والے کے نام پہ چڑھاوے چڑھا رہا ہے، یا جانور ذبح کر رہا ہے، یہ سب کے سب کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ اور عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنا یہ شرک اکبر ہے، کسی دوسرے کے لیے کرنا یہ شرک اکبر ہے، اور آدمی اس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر قرآن مجید کی بہت ساری آیات دلالت کرتی ہیں۔ غور کیجئے، ایک آیت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی تھی، ضر مانے مصیبت، تکلیف، جب ان کو کوئی مصیبت تکلیف لاحق ہوتی تھی تو ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ جس کو وہ پکارتے تھے اس کو بھول جاتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ رب العالمین ان کو پانی سے نکال کر کے خشکی کے اوپر لے آتا، اعرضتم، تو تم لوگ اعراض کرنے لگتے ہو، یعنی مشرکین سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے عیب کو بیان کر رہا ہے کہ جب تم ہی لوگ سمندر کے میں پھنستے ہو، کشتیاں تمہاری لڑکھڑاتی ہیں، تو تم لوگ اللہ رب العالمین کو کے لیے اس کی توحید کو خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہو، اور جیسے ہم تم کو بچا لیتے ہیں، خشکی کے اوپر لے آتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں، تو پھر تم اعراض کرتے ہو، اور اللہ کے علاوہ پھر تم معبودان باطلہ کو پکارنا شروع کرتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ رب العالمین کے لیے اس کے دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں اللہ کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ رب العالمین ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، نکال لیتا ہے سمندر کی تاریکی سے، سمندر کی گہرائی سے، سمندر کی موجوں سے چھٹکارا دلا دیتا ہے اللہ رب العالمین، اذا ہم یشرکون، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر شرک سے مراد کیا یہ ممکن ہے جی کہ دعا کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال سمجھے میرا؟ جی، پکارنا بھی ہو۔ سوال سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہہ رہا ہوں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں، اور جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شرک سے مراد کون سا شرک ہے؟ شرک دعائی، بولیے۔ دعائیا،
شرک اکبر شرک اکبر تو ہے، لیکن کس چیز دعائیہ میں شرک ہے؟ الوہیت، ہاں ٹھیک ہے، الوہیت میں شرک ہے، لیکن الوہیت کے کس باب میں؟ استغاثہ، دعا استغاثہ میں، دعا میں، اسی کو سمجھیے، استغاثہ اور دعا میں. کیونکہ جب اس آیت کو آپ دوسروں کے پاس پیش کیجئے گا، جو لوگ یا غوث المدد کا نعرہ لگانا جائز کہتے ہیں، اگر ان کے پاس پیش کیجئے گا تو وہ کہیں گے نہیں، یہاں دعا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ مراد ہے. مشرکین بتوں کو نہیں پکارتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اخیر میں جو شرک کا تذکرہ ہے وہ دعا کے علاوہ کسی دوسری چیز کے اوپر ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور ڈوبنے کا ان کو خطرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں. یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا توحید ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارنا، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، یہ توحید ہے. یہ پتا چلا. اور اسی کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ رب العالمین ان کو خشکی کی طرف نکال دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ فِي مَاذَا، کس میں شرک کرتے ہیں؟ تو کہیے گا دعا میں شرک کرتے ہیں. پھر وہ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، پھر یا غوث المدد کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا علی المدد، یا فلاں المدد. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں اور اپنے معبودان باطلہ کو پھر پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو کبھی بھی اس بات سے دھوکہ مت کھائیے گا کہ اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ نہیں آیت کریمہ میں شرک سے مراد دعا نہیں ہے، اس کو آپ کہیے گا دیکھو آیت کا 2 پارٹ ہے، 2 حصہ ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ توحید ہے. کہیے گا اللہ رب العالمین نے اس میں توحید کو بیان کیا. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اللہ رب العالمین نے اس میں شرک کو بیان کیا. تو جب توحید کو دعا میں بیان کیا تو شرک کو کس میں بیان کرے گا؟ بولیے دعا میں. دعا میں. تب جا کر کے بات مکمل ہوگی، تب جا کر کے بات مکمل ہوگی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا دراصل عبادت ہے. یہ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اب کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے وہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں غلطی نکالے اور یہ کہے کہ نہیں نہیں تم لوگ غلطی کر رہے ہو، تم لوگ وہابی نقطۂ نظر سے، وہابی پوائنٹ آف ویو سے اس آیت کو سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں وہابی پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے؟ جو صحیح حدیث ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اے وہ لوگوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہو، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا ان کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت ہے. تو غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کی عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. جی سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے یہ پتا چلا جی کہ استعاذہ یا استغاثہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ بولیے. عبادت اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو توحید ہے اور عبادت ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے. ابھی تک ہم لوگ پڑھے استعاذہ اور استغاثہ، یہی 2 چیز پڑھے نا جی. جی جی یہاں پر ایک اور لفظ آتا ہے جی، استعانہ. کیا ہے لفظ؟ استعانہ. استعانہ. استعانہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں استعانہ کہتے ہیں کسی سے مدد طلب کرنے کو، مساعدہ طلب کرنے کو، مدد طلب کرنے کو. یعنی اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ خیر طلب کریں کسی سے
تو خیر کے اوپر آپ کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں، ہے نا. استعانہ کہتے ہیں کسی سے مدد طلب کرنے کو، اور خیر میں مدد طلب کرنے کو، چاہے اس خیر کا تعلق دنیا سے ہو یا اس خیر کا تعلق آخرت سے ہو. یہ استعانہ کا مطلب ہے. اور استغاثہ کے جس طرح سے تفصیلات ہیں اسی طرح سے استعانہ کے بھی تفصیلات ہیں. مخلوق سے کیا جائے تو کیسے ہوگا، اس کے کیا شروط ہیں، جو شروط آپ پڑھے ہیں اسی شروط کے اوپر آپ فٹ کیجئے گا. لیکن یہاں پہ چونکہ ہم اس لیے بیان کیا کہ اب آپ لوگ کہیے گا کہ بات تو سب 3-4 دن سے استعاذہ جب سے ہم شروع کیے ہیں، استعاذہ، استغاثہ اور استعانہ، یہ سب میں بات ایک ہی طرح سے ہو رہی ہے. اسی لیے ہم 3-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کلاس بھی تھوڑا سا خشک ہے، کلاس بھی تھوڑا سا خشک ہے. لوگوں کو اب لگ رہا ہے کہ اب بور ہو رہے ہیں مسئلے میں. یہ موضوع ہے تھوڑا سا سخت، تو ہم اسی لیے ہم نے یہ کوشش کیا کہ ان تینوں کے فرق کو آپ کے سامنے بیان کر دیں، کہ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ تینوں چیز ایک ہی ہے، بلکہ تینوں میں فرق ہے، بہت باریک فرق ہے، وہ جاننا ضروری ہے. غور کیجئے، فرق سمجھیے، اور اس کو کوئی اگر لکھنا چاہتا ہے تو لکھے. استعاذہ اور استغاثہ اور استعانہ، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ استعاذہ کہتے ہیں جی کسی بھی شر سے بچاؤ طلب کرنے کو استعاذہ کہتے ہیں. کسی بھی شر سے بچاؤ طلب کرنے کو استعاذہ کہتے ہیں. تو استعاذہ اگر شر سے بچاؤ طلب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استعاذہ شر کے لاحق ہونے سے پہلے ہوگا، شر کے لاحق ہونے سے پہلے ہوگا. یعنی آپ اللہ رب العالمین کے پناہ میں آ رہے ہیں کہ آپ کو وہ شر، وہ مصیبت، وہ دکھ اور تکلیف نہ پہنچے. ابھی آپ کو پہنچی نہیں ہے، نہ پہنچے، اس لیے آپ اللہ رب العالمین کے پناہ میں آ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کوئی آدمی شر کے، مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ طلب کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو مصیبت سے محفوظ کر دے. اس کو کیا کہیں گے؟ استعاذہ. استعاذہ. سمجھیے، تینوں کے فرق کو سمجھیے. یہ استعاذہ یعنی استعاذہ مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے مصیبت نہ نازل ہو وہ چیز طلب کرنا استعاذہ کہلاتا ہے. اب آئیے استغاثہ. استغاثہ مصیبت دور کرنے کو کہتے ہیں. تو جب مصیبت دور کرنے کی بات ہوگی تو کب؟ تو ضروری ہے کہ یہ مصیبت نازل ہونے کے بعد ہو، تب نہ اس کو دور کیا جائے گا. جی. ایک چیز ہوتی ہے جی رفع، اور ایک چیز ہوتی ہے دفع. غور کیجئے گا، دفع کہتے ہیں، یہاں سے کہتے ہیں نا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ عربی میں بھی ہے دفع اور رفع. را فا عین رفع اور دال فا عین دفع. دفع کہتے ہیں مصیبت کو نازل ہونے سے پہلے ہی اس کو روک دینا، یہ دفع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور مصیبت کو نازل ہو جانے کے بعد اس کو دور کرنا یہ رفع کہلاتا ہے. رفع اور دفع کا فرق سمجھ گئے؟ جی. ہاں. تو استغاثہ جو ہوتا ہے، استغاثہ وہ رفع کے اندر ہوتا ہے، اور استعاذہ جو ہوتا ہے وہ دفع کے اندر ہوتا ہے. یعنی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اس کو روک دینا، اور استغاثہ مصیبت نازل ہونے کے بعد اس کو دور کرنے کی دعا کرنا. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، جہاز اڑ رہا ہے، درمیان سفر میں جہاز کے اندر کوئی خلل واقع ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، جہاز ہلنے لگا یا گرنے کا خوف ہوا، تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما دے، اے اللہ بچا لے، ہے نا؟ تو اسی نجات طلب کرنے کو، مصیبت اور پریشانی کے نازل ہو جانے کے بعد اس کو دور کرنے کی گزارش کرنے کو اللہ رب العالمین سے
کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ. کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ. سمجھ میں آ گئی دونوں کا فرق؟ استعاذہ اور استغاثہ کا فرق. جی سر. جی اب رہ گئی بات استعانہ کی. تو استعانہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو خیر کے اوپر، خیر کے اوپر مدد طلب کرنے کو. اب یہاں سمجھیے استعاذہ اور استغاثہ اس کا تعلق شر سے ہے جی. شر کو دور کرنے، چاہے اس کا تعلق رفع سے ہو یا دفع سے ہو. استعاذہ اور استغاثہ شر میں ہوتا ہے، اور استعانت کا تعلق جو ہے وہ خیر سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، شر سے استعاذہ اور استغاثہ کا تعلق شر سے ہے، جبکہ استعانہ کا تعلق کس سے ہے؟ خیر سے ہے. استعانہ یہ متعلق ہے خیر طلب کرنے سے، چاہے بندہ دنیا کے خیر کو طلب کرے یا آخرت کے خیر کو طلب کرے. اب ان تینوں میں اور دعا میں کیا فرق ہے؟ یعنی استغاثہ، استعاذہ اور استعانہ، ان تینوں میں اور دعا میں کیا فرق ہے؟ تو دعا ان تینوں سے عام ہے. یعنی اگر ہم دعا بولیں گے تو اس میں استعاذہ، استغاثہ، استعانہ تینوں داخل ہوگا. لیکن اگر ہم استعاذہ بولیں گے تو ایک خاص طرح کی دعا جو مصیبت نازل ہونے سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کے لیے بندہ کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی یہ فرق ہے دونوں میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. چلیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد الہی ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سورہ یونس آیت نمبر 106-107. اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ کچھ تمہارا بھلا کر سکے اور نہ نقصان. اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت کریمہ جی، آیت کریمہ عظیمہ، جس کے ذریعے سے جس کو اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے، اس سے قبل کی ایک آیت کو اگر ملا دیجیے گا تو اس کے بعد کو سمجھنے میں اور مزید آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں سے پہلے کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ آپ اپنے دین کو، اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجئے دین کے لیے، توحید کے لیے. حنیفہ یعنی شرک سے مائل ہو کر کے اپنے آپ کو توحید کے اوپر گامزن کیجئے، توحید کے اوپر قائم کیجئے. اور حنیفہ کہتے ہیں شرک کے تمام قسموں سے بیزار ہو کر کے، مائل ہو کر کے توحید کے اوپر گامزن ہو جانا، یہ حنیفہ کہلاتا ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جائیے، مشرکوں میں سے مت ہو جائیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مت پکاریے. اور دون اللہ میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ہم بات پہلے آپ کے سامنے کر چکے ہیں، یا تو
آدمی اللہ کو بھی پکار رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی پکار رہا ہے ایک ساتھ، یہ بھی شامل ہے. اور کوئی آدمی اللہ کو پکار ہی نہیں رہا ہے بلکہ صرف غیر اللہ کو پکار رہا ہے تو دون اللہ کے اندر وہ بھی شامل ہے. یعنی مستقل طور پر غیر اللہ کی عبادت کرنا بھی داخل ہے، اور کوئی آدمی اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے، آپ اگر کسی کو سمجھائیں تو یہ کہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہوں گے. لیکن نماز پڑھتے ہیں، لیکن یا غوث المدد کہتے ہیں نہ کہتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی المدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، یا علی المدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہاں کہتے ہیں؟ تو کہا یہی کہنا شرک اکبر ہوا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور دون اللہ کے مراد یا تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مستقل طور پہ پکارنا، یا اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو پکارنا، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یہ جو صفت ہے جی، نفع دینا اور نقصان پہنچانا، یہ ہر مخلوق کو لازم ہے. مخلوق نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کو مصیبت پہنچا سکتی ہے. کسی کو مستقل طور پر مخلوق فائدہ پہنچانے کے اوپر قادر نہیں ہے، اور کسی کو مستقل طور پر اس سے مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے اوپر مخلوق قادر نہیں ہے الا باذن اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے حکم کے، اور اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین چاہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں جی. چاہے مخلوق کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا عظیم کیوں نہ ہو، اپنے مقام میں، اپنی مرتبت میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ فائدہ پہنچانا چاہے تو مستقل طور پہ فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ نقصان بھی پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اس کے تقدیر میں، اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے لا تدعو من دون اللہ مخلوقا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کو مت پکارو، کیونکہ لا ينفعوک ولا يضرک، یہ صفت کس کی ہے جی؟ صرف اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے. فائدہ نہیں دینا، نقصان نہ دینا، یہ اللہ کی صفت ہے. یہ فائدہ دینا نقصان دینا یہ اللہ کی صفت. نہ دینا میں کہہ رہا ہوں لا ينفعوک ولا يضرک، مخلوق کی، مخلوق کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یعنی لا ينفعُكَ ولا يضرُّكَ. ہم کہہ رہے ہیں کہ لا ينفعُكَ ولا يضرُّكَ یہ صفت ہے مخلوق کی، تو گویا اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی مخلوق کو مت پکارو. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی کسی بھی مخلوق کو مت پکارو، اس لیے کہ نفع دینے والا اور نقصان دینے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، پیر کیوں نہ ہو، مرشد کیوں نہ ہو، نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع دینے والا اللہ رب العالمین اور نقصان دینے والا بھی اللہ رب العالمین. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مخلوق کو مت پکارو جو تم کو نفع اور نقصان دینے کے اوپر قادر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفع اور نقصان دینے پر قادر ہے اس کو پکارو. ہے یا نہیں مطلب ہوا؟ جی جی. تو نفع اور نقصان دینے کے اوپر قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن فَعَلْتَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِن فَعَلْتَ اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، ظالم سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ شرک کرنے والا. ہاں، یعنی ترجمہ ہوگا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر ایسا کریں گے تب آپ اس وقت مشرک میں سے، مشرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے.
پتہ کیا چلا آیت کریمہ سے جی؟ یعنی اگر آپ نے کسی ایسے مخلوق کو پکارا جو آپ کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہے، گویا آپ نے ایسا کام کیا جو ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، اور روئے زمین کے اندر سب سے بڑا ظالم مشرک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب آپ غور کیجئے یہ خطاب کس کو ہے؟ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو۔ ہاں، اللہ کے نبی پہلی مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اس کے بعد امت کو ہے، اس کے بعد امت کو ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ اگر دوسرے کو پکاریں جو نفع اور نقصان دینے کے لائق نہیں ہے تو وہ ظالم ہو جائیں، اور آج کل کے زمانے کے لوگ یا غوث المدد، یا علی المدد، یا رسول اللہ المدد، یا سیدی رسول اللہ، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یہ پکارتے رہیں، یہ لوگ موحد ہو گئے؟ بولیے بھائی، کبھی نہیں۔ غور کیجئے، اگر اس آیت کریمہ سے بھی اگر مشرکوں کا آنکھ نہ کھلے اور اگر وہ بات کو نہ سمجھیں تو اس سے زیادہ اور واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اور واضح بات کوئی ہو سکتی ہے جی؟ نہیں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان کی، کیا تفسیر کہا؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ آگے آ رہی ہے جو مزید وضاحت اس سے ہوگی کہ کس طرح سے یہ آیت استعاذہ، استعانہ اور استغاثہ تینوں کے اوپر شامل ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، درس مشکل ہو جا رہا ہے کیا بہت؟ نہیں، ہاں جی، سب کے لیے آسان ہے؟ جی شیخ۔ جی سارے لوگ بولیے۔ جی جی شیخ۔ جی جی سر۔ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ جی جی ٹھیک ہے، یہ 3 باب جو ہے، اس کے بعد کا ایک اور باب، یہ تینوں ایک جیسے باب ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا کچھ یہ ہو۔ جب یہ تینوں باب ختم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد کے جو ابواب ہیں پھر مستقل ہیں، جیسے ہو رہے تھے، جیسے اس سے پہلے تھے ویسے ہی، تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ